کیا اب ہم کراچی کے لیے چینج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ارشاد بھٹی صاحب، جیسے کہ ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، ڈسبرسمنٹ آف فنڈز اور اس میں کرپشن نہ ہو، یہ سب سے اہم نقطہ، کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد یا عمل درآمد کمیٹی کے بعد یہ ممکن ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ کلائمیٹ چینج جو بے نظیر صاحبہ نے کہا 100% ایگری کرتا ہوں اس کے ساتھ، اور عمران خان صاحب نے UN میں اپنی مشہور زمانہ تقریر میں بھی کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا، اور وہ ان کے ایجنڈے پہ بھی ہے، اور درخت لگانا اور باقی سارا کچھ کرنا، بہت ساری چیزیں، یہ ٹائیگر فورس درخت وغیرہ وغیرہ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے اس میں ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ دوسری بات وہ جو ان کی ہے کہ 25 ارب مسلم لیگ کا، 162 ارب عمران خان صاحب کا، کراچی کا فنڈ، کراچی کا ریونیو، کراچی کے ترقیاتی فنڈ، سب کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کس نالے میں بہہ گیا، وہ چھوڑ دیں۔ تمام ifs اینڈ بٹس کے باوجود آبادی باقی سارے، میں بہت خوش ہوں۔ شکریہ وزیر اعظم صاحب، شکریہ سندھ حکومت، شکریہ آرمی چیف صاحب، ساروں کا شکریہ کہ سارے بیٹھے، اور کمیٹی کے لیے بہت ساری دعائیں۔ جو کمیٹی ہے، یہ 5 سالہ مشن ہے یا 3 سالہ مشن ہے، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، کچھ نہ کچھ ہم آگے بڑھیں، کچھ سفر تو شروع ہو۔ دوسری بات یہ آتا ہے میڈم شیخ، آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ چونکہ شہباز شریف مجھے لگتا ہے کراچی میں تھے تو سوال بنانے والا شہباز شریف صاحب سے یقیناً ملا ہوگا، تبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہوگا کہ کراچی کو پیرس کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ یا میرے خیال ہے میری طرح اس نے بھی پیرس نہیں دیکھا ہوگا جس نے یہ سوال بنایا ہوگا۔ نہ کیا کریں، پیرس مائنڈ کر جائے گا، اور اگر پیرس نے مائنڈ کر دیا تو آپ کہیں کسی نہ کسی دن پیرس چلے جائیں گے تو خراب ہو جائے گی صورتحال۔ پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے نا، وہ ایک زمانہ تھا جب شروع ہوئے تھے ایشیا کے پیرس سے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کہتی تھی ہم بنائیں گے پیرس، تو ہر کوئی پیرس بناتا ہے، تو ہم نے سوچا بتائیں پیرس بنے گا یا نہیں بنے گا؟ نہیں، وہی میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں میڈم شیخ، اسی پہ ہی آ رہا ہوں، اور میرے کسی پوائنٹ پہ تو آپ نے یہ کہنا نہیں کہ کمال کا پوائنٹ، لیکن میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ تو وہ بات یہ ہے میڈم شیخ کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی لیاری کا جو پانی تھا اس کو میٹھا کرنا تھا، امیروں کی زمین غریبوں میں بانٹنی تھی، مفت تعلیم دینی تھی 18ویں ترمیم کے ذریعے، وہ تو چلو چھوڑ دیں۔ اور شہباز شریف صاحب کا لاہور بھی پیرس بننا تھا، جس کے آج کل بزدار ہیں۔ پنجاب کے اسپتال انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ یورپ کے اسپتالوں جیسے ہو گئے، اور پھر بھائی سمیت دونوں باہر چلے گئے علاج کروانے کے لیے لندن، اور پھر میں نے سوچا کیوں گئے ہیں جب یورپین ہسپتال ہیں ہمارے پنجاب میں، تو پھر مجھے یاد آیا کہ یورپین ہسپتالوں پر ان کا اعتبار نہیں ہے، اور چونکہ برطانیہ یورپ سے نکل گیا ہے تو اس لیے اب وہ وہاں علاج کروانے گئے ہیں۔ میڈم شیخ، کبھی آپ نے دیکھا ہے پیرس کا سیوریج سسٹم؟ ایسا ہوا ہے کہ مہینہ بارش ہوتی رہے، ایک پانی کا قطرہ وہاں نہیں رکتا، وہاں بچہ لوگ نائی نہیں کر سکتا میڈم شیخ، جتنی بھی بارش ہو جائے۔ پھر دوسری بات ہے، پیرس میں 30 سال الطاف حسین صاحب کے ہتھے پیرس نہیں چڑھا، پیرس میں پیپلز پارٹی والوں کے ہتھے پیرس نہیں چڑھا ابھی تک، پیرس میں گینگ وار نہیں ہے، لٹ مار نہیں ہے، بھتہ خوری نہیں ہے، بوری بند لاشیں نہیں ہیں۔ پیرس میں میڈم شیخ اتنی مکھیاں نہیں ہیں، اتنے گٹر نہیں ہیں، اتنی غلاظت نہیں ہے، اتنے کوڑے کے ڈھیر نہیں ہیں۔ پیرس میں 532 نالے نہیں ہیں، جن میں سے 64 نالے بڑے ہیں، اور ان میں سے 80% بیچ دیے گئے ہیں میڈم شیخ۔ پیرس میں قبرستان، کھیل کے میدان، پارک فروخت نہیں ہوئے۔ پیرس میں حال یہ نہیں ہے کہ فلاں سڑک فلاں کے انڈر ہے اور فلاں سڑک فلاں کے انڈر ہے، پیرس ایک بندے کے انڈر ہے۔ اور ہاں میڈم شیخ، یہ شرط لگا لیں، پیرس ان کو دے دیں، MQM کو دے دیں، پیپلز پارٹی کو دے دیں، 20 سال بعد جا کے پیرس دیکھ لیں، ایفل ٹاور کے نیچے اپنے گھر بنے ہوں گے بڑے بڑے، اور باقی اس ایفل ٹاور کا بیچ دیا ہوگا۔ شانزے اسٹیٹ چائنا کٹنگ کے انڈر آ جائے گی، وائٹ چرچ جو ہے وہ بلیک چرچ ہو جائے گا۔ پیرس کے حکمران چھوڑیں میڈم شیخ، پیرس کے عوام دیکھیں، 1 یورو پیٹرول بڑھا، 1 یورو، اور ٹیکس میں معمولی سا اضافہ ہوا۔ پینشن انہوں نے کہا کہ 60 کی بجائے 65 سال کی عمر میں دی جائے گی، سارے باہر آ گئے اور سارے مطالبات واپس لینے پڑ گئے۔ ان کے گھروں میں پانی ہے گٹر کا، گٹر ابل رہے ہیں، ان کے نالے گھر جو ہے نالے بن گئے ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ایک سہولت، پانی صاف پانی کے لیے برتن لگتے ہیں لائن میں، اور اس کے باوجود عوام مطمئن ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا،
اچھا باقی میڈم شیخ وہ زندہ قومیں ہیں پلیز. اور کسی آخری بات یہ دو تین باتیں میڈم شیخ کہ کسی پیرس کے حکمران کی کراچی میں کوئی جائیداد نہیں ہے. ہمارے کراچی والوں کی جائیدادیں پیرس میں ہیں. کبھی پروگرام رکھیے گا میں بتا دوں. بھٹی صاحب ہم پیرس کے اوپر الگ سے بات کرتے ہیں نا پیر کو. لہٰذا کراچی کو کراچی رہنے دیں میڈم شیخ. کراچی کو کراچی رہنے دیں. کراچی کو کراچی ہی رہنے دیں. کراچی کو پرانا کراچی جیسا بنا دیں. اور برائے مہربانی وزیر اعظم اگر 1100 ارب کے ساتھ گئے ہیں تو اب یہ کر لیں. کل بلاول صاحب کا پتہ بیان کیا آیا تھا, کسی کے باپ کا پیسہ تھوڑی ہے کہ وہ نہیں دے گا. اب اس وقت یہ بیان دینے کی کوئی ضرورت تھی بتائیے؟ اس وقت یہ سیاست کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ آپ اگر کسی قابل ہوتے تو اس سلیکٹڈ, اس کٹ پتلی, اس جعلی, اس نقلی وزیر اعظم کی طرف نہ دیکھتے. یہ سوال لے کے چلتے ہیں نہیں, آخری بات میڈم شیخ, آخری بات, اس جعلی اور سلیکٹڈ اور کٹ پتلی وزیر اعظم کی طرف نہ دیکھتے. 18ویں ترمیم کے بعد نہ دوسرے سوال پہ مجھے 18ویں ترمیم کے بعد جب بھی سندھ کی بات کرتے ہیں غصہ چڑھ جاتا ہے. آپ نے پہلے نہ بلدیاتی ادارے ہیں, نہ پیسہ چھوڑا ہے, نہ کوئی ادارہ اس قابل.